الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات جو پڑھی ہیں سورہ الفجر کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے نفس مطمئن، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے چونکہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی ہے، میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھا سکوں۔ ایک اہم نقطہ کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ جو پبلک بعض کا غلط اعتبار کر کے اپنی جان مال عزت بھی گنواتی ہے فراڈیے لوگوں سے، پھر وہ روپ انہوں نے دھار لیا ہوتا ہے، وہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک اہم نقطہ ہے، اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ یہ بات اپنے ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ جتنی یہ میں نے خواب آتے ہیں، ان کی تعبیرات ہوتی ہیں، کچھ سچ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے خواب کسی اور کو اتفاقیہ بھی آ سکتے ہیں جو نفس مطمئنہ کا حامل نہیں ہوتا، پھر ان کی تعبیرات بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص کا جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ رکھتا ہے یا حامل ہے، وہ مطمئن ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ خواب کے ساتھ ساتھ نفس مطمئنہ کی اس کے اندر ظاہراً اور باطنی صفات بھی ہونی چاہیے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اور اللہ کی طرف توجہ بھی رہنا چاہیے، اس کا دل ذاکر ہونا چاہیے۔ وہ تو دنیا کے کاموں میں پھنسا ہے، عام ظاہر گناہ بھی کرتا ہے، لیکن خواب اس کو آ جاتے ہیں، ایسے جیسے نفس مطمئنہ والے شخص کو آتے ہیں، اور وہ بعض کا رویا صالحہ ہوتے ہیں، یعنی سچے خواب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے خواب اگر کسی شخص کو آتے ہیں، پھر وہ خود غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، جی میں ولی بن گیا ہوں، میں ولایت صغریٰ میں آ گیا ہوں، یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اس سے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ہر خواب کی پھر الگ الگ تعبیر کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ باریک سا یہ بہت بڑا باریک نقطہ ہے۔ بعض اوقات عام گناہ گار لوگوں کو بھی کسی وقت حال، کسی عمل یا کیفیت کے باعث انبیاء اور صلحاء میں سے کسی کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، میں نے انبیاء کی زیارت کی ہے، وہ سچ کہتے ہیں ٹوٹ کے گناہ گار، دنیا دار ہیں پکے، قدم قدم پر گناہ ہوتا ہے، سود کھاتے ہیں، ان کے بینکوں میں کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، دوسروں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، خود بھی گناہ بھی کرتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، قتل و غارت ہر چیز کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ایسی طاقتیں، ایسے جاہ و جلال پہ، ایسے عہدوں پہ فائز ہیں، کئی حکمران بھی یہی کرتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور کئی اچھے بھلے دیندار بندے بھی یہ کہتے ہیں جی مجھے زیارت ہوئی ہے، میں نے بس اب یہاں تک سمجھیں۔ تو یہ وہ صاحب حال نہیں ہوتے کہ ان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ جب ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کسی رسول کی، نبی کی یا صالح کی، شہید کی یا کسی صدیق کی زیارت ہو گئی، مقامات مقدسہ میں بھی ان کی زیارت ہو گئی اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی، وہ جی عمرہ کر رہے تو سچا ہوگا، خواب چلے بھی گئے ہیں، پہلے صبح بھی کوئی نہیں تو اب جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص جو ہے نفس مطمئنہ کا حامل ہو گیا، اسے نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کے نفس پر کبھی کبھی کسی خاص وقت میں کسی خاص سبب کی وجہ سے عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی تجلی ہو جاتی ہے جو نفس مطمئنہ کی کیفیات کے ساتھ ساتھ جزوی یا عارضی طور پر مماثلت رکھتی ہے۔ جب تجلیاں پڑتی ہیں نا تو وہ پھر راستے میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان پر پڑ جاتی ہوتی ہیں نا۔ تو مثلا اس شخص نے کوئی خاص صدقہ خیرات کیا، خاص کر دیا، اس کو ہو گیا، اس سے عمل ایسا، حج اور عمرہ کر لیا، کوئی دعا ایسی نکل آئی، اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی، کسی ایسے طریقے سے توبہ کر لی کہ اس کے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اللہ کو علماء پسند آ گیا، نور کی تجلی ہو گئی، خواب آ گئے، جبکہ وہ شخص نفس مطمئنہ کا حامل نہیں ہے۔ شب قدر کو جاگا، عبادات کی، نوافل کیے، قرآن پڑھا، اپنے گناہوں سے خائف ہوا،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست دائر کر دی، عبادت میں مشغول تھا، آگے تو جلدی، لیکن نفس مطمئنہ نہیں ہے اس کا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی بندے کو لوگ جیسے آج کل کر رہے ہیں یہ فلاں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، وہ دنیا دار ہے، تم سے پیسے بٹور کر رہا ہے، اس کا ذریعہ معاش ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم اچھے لوگوں کے قائل ہیں۔ آئیے حضرت علی اجویری کو دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیے، پیچھے سے ایک لسٹ ہے، چاروں اماموں کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، وہ 300 سال کے بعد حضرت داؤد طائی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے فانسی رخ سے 300 سال کے بعد حضرت داؤد طائی کو دیکھیں، حضرت ابو القاسم گرگانی کو دیکھیں، ذنون مصری کو دیکھیں، جنہوں نے تصوف یا تزکیہ نفس کا جو لوگ بھول چکے تھے اس طرف دوبارہ خانقاہیں ارینج کر کے ایک نظام تشکیل دیا، پھر دوبارہ یہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ بات لمبی نہ چلیے، پہلے بھی میں کر کیے تو عزیزان گرامی قدر، بعض کا کثرت تلاوت کرتا ہے، بعض کا عبادت کی کثرت کرتا ہے، علماء خیر میں بیٹھتا ہے، مشائخ میں بیٹھا ہے، کسی محفل میلاد میں بیٹھ گیا ہے، کسی نے نعت پڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا اس پہ ایک اثر آ گیا ہے، آنکھوں سے جھڑی لگ گئی ہے، ماحول میں محسوس کیا ہے اس نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، محسوس ہوا، دل پسیج گیا، اس کو بھی خواب آ سکتی جبکہ وہ نفس مطمئنہ کا حامل نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، بالغرض اس سے کوئی ایسا نیک کام شعوری طور پر لا شعوری طور صادر ہوتا ہے جس کا نور اس کے نفس اور قلب و باطن پر وارد ہو جاتا ہے، اس سے عارضی طور پر یا جزوی طور پر کوئی مناسبت ہو جاتی ہے، نصیب ہو جاتی ہے، اس کا مشاہدہ اسے نیک خواب کی صورت میں آ جاتا ہے۔ بعضاں پھر وہ حالت برقرار نہیں رہتی، پھر وہی دنیا داری ہے، دنیا داری بس وہی پھنسر ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، مصطفیٰ فرما دیجئے یہ متاع جو دنیا کی فائدہ تھوڑا ہے، قلیل ہے، وما الحیات الدنیا الا غرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے دھوکہ ہے، پھر وہ دھوکوں میں پھنس جاتا ہے، واللہ عندہ آج حسن المآب، اللہ کی طرف بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، جسے جگنو ہوتا ہے نا ایسی تجلی آ جاتی ہے، یہ کیفیت جیسے چمک دمک سی آئی گئی ختم ہو گئی، اس نے لوگوں کو ظاہر کیا، لوگ اس کے پاؤں پڑ گئے، وہاں پھر وہ خرافات شروع ہو گئیں، اس نے بھی دیکھا یہ کام تو بڑا آسان ہے، لوگ پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، مال دیتے ہیں، مجھے بڑا سمجھتے ہیں، شیطان نے بھی اپنا رستہ بنا لیا، اس کو کہا تو بڑی شے ہے، تیری تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بھائی اللہ نے کرنی کو قبول بھی دیتے ہیں، کسی سے کہہ دیا جب بیٹا ہوگا وہ جناب نذرانے لے، جبکہ وہ نفس مطمئنہ کا خود حامل نہیں ہے، وہ تو لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ ایسے لوگوں میں فرق کریں آپ نا، اس لیے یہ بات کی ہے کہ اس نقطہ کی طرف آپ توجہ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو خواب سچے آ رہے ہیں، جن کی باتیں سچی ہو رہی ہیں، وہ نفس مطمئنہ کے بھی یا ولایت صغریٰ کے بھی حامل ہو۔ بس ایک بات یاد رکھیں، جو شخص دین کو ذریعہ معاش بناتا ہے اسے ولایت صغریٰ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں حاصل۔ ٹھیک ہے وہ ایک معلم ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس نے ذریعہ معاش میں جیسے لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں اس کی بھی دکان چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بات کرنی پڑتی ہے لوگوں کو راہ راست سے جو بھٹکتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ اب اس کا وظیفہ سن لیں، اس کا وظیفہ تو حق ہے، تو اس کا ہم کریں گے یا حق انت الحق، یا حق اے حق انت الحق، تو حق ہے۔ یہ کریں گے کتنی دفعہ؟ 1000 مرتبہ، 40 دن میں کتنا ہو جائے گا؟ 40,000 مرتبہ، روزانہ 1000 مرتبہ خلوت میں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ درود شریف پہلے پڑھیں گے، پھر جتنی دفعہ مرضی پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، جیسے مرضی پڑھ لیں، جو آپ کو آسانی ہو، خلوت میں جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ، بات نہیں کرنی کسی سے، اللہ کا ذہن میں، لفظ اللہ کو ذہن میں توجہ رکھے، دل آپ کا ٹھک ٹھک اللہ 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 کرے، تو پھر درود شریف پڑھ کے استغفر اللہ جتنی دفعہ مرضی کریں، اللہ سے معافی مانگ کے، یہ زبان سے کرنا ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دل میں جیسے دل پڑھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
پھر یہ بھی 9 مرتبہ جتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان نہیں ہلانی. پھر یہ وظیفہ کریں گے، یا حق انت الحق، یا حق انت الحق، یا حق انت الحق. 500 والی اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو 2 تسبیحیں ہو جائیں گی، 500 1000 مرتبہ. پھر درود شریف آخر میں پھر پڑھ سکتے ہیں آپ، وہی درود شریف استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس طرح عزیزان گرامی قدر 40 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے، 40,000 مرتبہ ہو جائے گا. پھر اگلے نفس میں راضیہ، پھر مرضیہ، پھر کاملہ پہ جائیں گے انشاءاللہ 7 نفس. پھر پہلے نفس ہمارا پکا میں انشاءاللہ. مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے، دعا بھی کی رہے، صحت دے تو آپ کے ساتھ 40 دن کے بعد پھر اس طرح 40 دن کے بعد ہمارا یہ درس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی فیض عطا فرمائے، مجھے بھی نفس مطمئن عطا فرمائے. اور جب اس دار فانی سے رخصت ہوں، آپ بھی، میں بھی، سارے مسلمان دل ادا کرے، زبان ادا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.